آخرت ہماری منزل ہے، دنیا اس کی رکاوٹ ہے۔ وہ کیسے؟ کہ دنیا کی ضرورتیں اتنی اہم بن جاتی ہیں کہ ہم ان کو پریورٹی دینا شروع کر دیتے ہیں اور آخرت بیک پہ چلی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے دھوکہ بن جاتی ہے۔ نبی اسلام نے فرمایا دنیا سحارت، دنیا جادوگرنی ہے۔ جادوگر کا جادو ہو جاتا ہے نا تو بندے کو سمجھ نہیں لگتی کیا ہو رہا ہے، ایسے دنیا کا بھی جادو ہو جاتا ہے، بندہ دنیا سمیٹنے میں لگا ہوتا ہے، نہ اسے آخرت کی فکر نہ آخرت کی پرواہ۔ بس مولانا کیا ہے، مجھے تو مرنے کی بھی فرصت نہیں۔ حیرت کی بات ہے، کیسے مرنے کی فرصت نہیں؟ جب موت آئے گی تو پھر کیا آپ اس کو نہ کر سکیں گے؟ کہتے ہیں ایک شخص نے بڑا عالیشان محل بنوایا، پھر اس نے دوستوں کی دعوت رکھی اور پھر اس نے ایک تخت بنوایا کہ دعوت کے بعد یہاں بیٹھیں گے اور میں ایکسپلین کروں گا لوگوں کو اس کا ڈیزائن کیسے تھا، اس کا آرکیٹیکٹ نے کیسے کام کیا، میں نے ماربل کہاں سے لیا، فرنیچر کہاں سے لیا، شینڈلیئر کہاں سے لیا، میں ان کو ڈیٹیلز بتاؤں گا۔ جب محفل عروج پر تھی اور وہ اپنی بلڈنگ کے بارے میں سب کچھ بتا رہا تھا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا نوکر گیا دیکھنے کے لیے تو ایک بڑے میاں کھڑے تھے، تو نوکر نے غصہ کیا، بڑے میاں آپ کو دروازہ کھٹکھٹانا نہیں آتا؟ اس نے کہا جاؤ اپنے مالک کو جا کر کہو کہ ملک الموت آئے ہیں۔ تو وہ حیران ہو گیا، آیا اور آ کے اس نے مالک کے قریب آ کے کان میں کہا ایک بڑے میاں باہر کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ جا کے بتاؤ ملک الموت آئے ہیں۔ تو نام سن کے وہ حیران ہوا، کہتے یار اس کو کوئی بہانہ بناؤ، بھیج دو اس کو۔ جب کہا نا کہ بہانہ بنا کے بھیج دو تو دیکھا کہ وہ بوڑھا سامنے کھڑا تھا، کہنے لگا کہ جب میں آتا ہوں میں لوگوں کو بھگتاتا ہوں، مجھے کوئی نہیں بھگتا سکتا۔ یہ کہا اور اس کی روح کو قبض کر لی۔ تو یہ دھوکہ ہے نا کہ انسان اتنا دنیا میں منہمک ہو جائے کہ آخرت ہی یاد نہ رہے، چاہے وہ بزنس ہو، چاہے وہ نوکری ہو یا کوئی اور چیز ہو۔ اچھا آج ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہم آج کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ ہے تو یہ بڑی پرسنل سی بات، لیکن ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ آج عمومی طور پہ ہماری زندگی کا سکیجول کیا ہے۔ ہر بندے نے کوئی نہ کوئی روزانہ کا ٹارگٹ رکھا ہوتا ہے۔ مثلا بزنس مین جاتا ہے نا تو کہہ دیتے ہیں بھائی آج کا سیل ٹارگٹ اتنا ہے، آج کے دن میں ہم نے اتنی سیل کرنی ہے۔ فیکٹری والا جاتا ہے اور جا کے اپنے جنرل مینیجر کو بتا دیتا ہے آج کی پروڈکشن کا ٹارگٹ اتنا ہے۔ تو ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو وہ اچیو کرتے ہیں پھر تینوں شفٹوں میں ہمت کر کے۔ جو نوکری پیشہ ہوتا ہے وہ جاتا ہے اور اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ آج میں نے اپنے ٹیبل پہ جتنی ڈاک ہے نا سب ختم کر دینی ہے، سب بیک لاگ نکال دینا ہے۔ یہ ٹارگٹ ہوتا ہے اس کا دن کا۔ عورت کے گھر ٹارگٹ ہوتا ہے آج میں نے نا گھر کی اچھی سیٹنگ کر دینی ہے، صاف کر دینا ہے۔ چنانچہ اس کا بھی روزانہ کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے۔ ہم دن کے 8 گھنٹے 10 گھنٹے دکان میں، بزنس میں، نوکری میں لگا کے پھر گھروں کو واپس آتے ہیں، تو دن کا میجر پارٹ جو شروع کا ہے وہ تو گزر چکا ہوتا ہے۔ اب ایوننگ شروع ہو گئی۔ ایوننگ میں دیکھیے پھر ہمارا کیا معاملہ۔ جو ذرا عمر کے بڑے ہیں وہ خبروں کے نام پہ ٹی وی دیکھیں گے کہ جی ذرا میں نیوز دیکھ رہا ہوں۔ نوجوان ہیں انٹرنیٹ پہ بیٹھ جائیں گے، انٹر انٹو دی نیٹ، وہ گھر جائیں گے کسی جال میں۔ عورتیں ہیں فرصت ہوئی تو وہ فون کر رہی ہیں
اپنی فرینڈ کو، اپنی بہن کو، اپنے فلاں کو، اور بتا رہی ہیں کہ آج کیا ہوا، خامد نے کیا کہا، بچے نے کیا کیا، اس کے اوپر مصروف۔ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کھیلوں میں مصروف ہو جائیں گے، چاہے وہ فزیکل کھیلیں ورنہ تو آئی پیڈ ہی لے کے بیٹھ جائیں گے۔ ہم نے بعض بچوں کو لے کر 4 سے 5 گھنٹے آئی پیڈ پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یوں ہماری ایوننگ کا ٹائم گزر جاتا ہے۔ اب رات آتی ہے تو رات کو بعض ملکوں میں تو میاں بیوی کھانا کھا کے سو جاتے ہیں، اور بعض جگہوں پہ دوستوں کی دعوت ہوتی ہے، ڈائن آؤٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ آج ادھر کھانا کھائیں گے، کل ادھر کھانا کھائیں گے، کبھی خود کھانا کھانے جا رہے ہیں رشتہ داروں کے گھر، کبھی رشتہ دار ان کے گھر کھانا کھائیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آدھی رات گزر جاتی ہے۔ اب آدھی رات گزر گئی تو تھک ہار کے سوئے، فجر میں آنکھ ہی نہیں کھلتی، پھر اٹھے اور پھر ناشتہ کیا اور بھاگم بھاگ پھر وہی روٹین۔ پوچھنے کا سوال یہ ہے کہ پروڈکشن ٹارگٹ بھی تھا، سیل ٹارگٹ بھی تھا، ڈاک نکالنے کا بھی ٹارگٹ تھا، عورت نے گھر کو صاف رکھنا یہ بھی ٹارگٹ تھا۔ ان 24 گھنٹوں میں کوئی ہمارا عبادت کا بھی ٹارگٹ تھا؟ ہم نے یہ عہد کیا تھا آج ہم ایک پارہ بھی پڑھیں گے، اتنا درود شریف پڑھیں گے، اتنا استغفار کریں گے، اتنا مراقبہ کریں گے، اتنی تہجد پڑھیں گے، لمبی دعا مانگیں گے؟ ٹارگٹ ہی نہیں بنا ہوا تھا۔ اب بتائیں کہ جس زندگی میں عبادت کا کوئی ٹارگٹ ہی نہیں تو وہ غفلت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے، اے دوست، جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کر لے، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کر لے۔ بھئی ہماری محنت پروپورشنل ہونی چاہیے نا۔ دنیا میں تو رہنا ہے 150 سال، آخرت میں رہنا ہے ہمیشہ ہمیشہ، لیکن ہم دنیا کے لیے ٹائم کتنا سپینڈ کرتے ہیں اور آخرت کے لیے کتنا کرتے ہیں؟ کوئی آپس میں پرپورشن ہی نظر نہیں آتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے، سپیس ہے، ٹوٹل رائی کے دانوں سے بھر جائے اور ایک پرندہ ایک دانہ کھائے، 1000 سال کے بعد دوسرا دانہ کھائے، پھر 1000 سال کے بعد تیسرا دانہ کھائے، ایک وقت آئے گا زمین و آسمان کے درمیان کا یہ سارے گندم کے دانے ختم ہو جائیں گے، آخرت کی زندگی کبھی ختم نہیں۔ اتنا ہم نے آخرت میں رہنا ہے اور وہاں کی تیاری کی فرصت نہیں۔ اور جہاں 150 سال رہنے، وہ اچھی زندگی گزارنے کا خواب ہمارے دماغوں پہ مسلط ہو چکا ہے۔ ساری عمر کما کے ہم ایک گھر مشکل سے خریدتے ہیں، اور آخرت کتنے آرام سے ہم بنا سکتے ہیں۔ چلیں آج آپ سے کیلکولیشنیں کرواتے ہیں، تھوڑی سی انجینئرنگ ہو جائے۔ آج نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں ایک درخت لگا دیتے ہیں، اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 70 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہو۔ یہ فضائل ذکر میں بھی حدیث ہے اور بھی بہت ساری کتابوں میں ہے۔ ایک دن ہمیں خیال آیا کہ ہم تھوڑا اس کی انجینئرنگ کرتے ہیں، تو ہم نے بیٹھ بیٹھ کے موٹی موٹی کیلکولیشنز کی۔ چیتا جو ہوتا ہے نا، چیتا یہ 90 کلومیٹر کی سپیڈ پہ بھاگتا ہے۔ جو لائن ہوتا ہے
وہ 65 to 70 تک چلا جاتا ہے، اور جو گھوڑا ہے وہ 60 مائلز پر آور تک بھی جاتا ہے. ہم اس کو 50 لگا لیتے ہیں تاکہ کیلکولیشنیں آسان ہو جائیں. تو اگر 50 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے عربی نسل کا گھوڑا دوڑے، اس کا مطلب عام گھوڑا نہیں، اسپیشل ریکارڈ قائم کرنے والے گھوڑے، تو ہم 50 کلومیٹر ہی لگا لیتے ہیں. تو 50 میل کی رفتار سے دوڑے تو 24 گھنٹے میں وہ 1200 میل کا فاصلہ طے کر سکتا ہے. 50 ضرب 24، سمپل سی کیلکولیشن ہے کہ 1200 میل ایک دن میں اس نے کر لیا، اور ایک مہینے میں 12 تیے 36، 36,000 مائلز اس نے کر لیے. اب ایک مہینے میں اگر 36,000 میل کیے تو سنیے، ہماری زمین کا جو گھیر ہے، سرکمفرنس ہے، وہ 24,000 کلومیٹر ہے، مائل ہے، اور زمین 1,000 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے گھوم رہی ہے. اس لیے 24 گھنٹے میں ہمارا دن رات کا سائیکل مکمل ہو جاتا ہے. تو اگر 24,000 میل زمین کا گھیر ہے تو یہاں تو 36,000 کر لیا. اس کا مطلب کہ وہ گھوڑا ایک دن میں، ایک مہینے میں 1.5 زمین کے برابر ایریا کور کر سکتا ہے. اچھا، 1.5 زمین ایک مہینے میں، تو ایک سال میں 18 زمینیں. ایک سال میں 18 زمینیں تو 70 سال میں 18 ضرب 70 تو تقریباً 1260 مہینے بنی. 1260 زمینوں کے بقدر ایریا وہ ایک گھوڑا طے کرے گا 70 سالوں میں. 1260 زمینیں. اچھا، مزے کی بات سنیں کہ اگر ایک دفعہ سبحان اللہ حرم میں کہے تو شریعت کہتی ہے کہ 1,00,000 کا ثواب. تو 1260 ضرب 1,00,000، 126 ملین زمینیں. ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر اللہ آخرت میں اتنی بڑی جنت دیتے ہیں کہ وہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے. سوچئے ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر انسان کی، جو مسلمان کی جو زمین آخرت میں ہے وہ پلین زمین ہے. اس کی جتنی عبادت ہوگی اتنا اس کو اللہ تعالیٰ بنائیں گے اور سجائیں گے. چنانچہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، ایک بندے کا گھر بن رہا ہوتا ہے سونے چاندی کی اینٹوں سے، اور مشک کے اس کے سیمنٹ لگ رہا ہوتا ہے. فرشتے کام بند کر دیتے ہیں. دوسرے فرشتے پوچھتے ہیں آپ نے کام کیوں بند کیا؟ وہ کہتے ہیں بندے نے عبادت کرنی چھوڑ دی، ہمارے پاس را میٹیریل ختم ہو گیا، ہم نے بھی کام بند کر دیا. دوبارہ پھر بندہ عبادت شروع کرتا ہے، پھر مکان بننے لگ جاتا ہے. اب اگر ہماری عبادت پر وہ را میٹیریل پہنچنا ہے، ہم کتنا را میٹیریل بھیجتے ہیں؟ جس کا گھر بن رہا ہوتا ہے تو وہ تو را میٹیریل کی کمی نہیں ہونے دیتا، ہمیں یاد ہی نہیں ہوتا. اللہ اکبر کبیرہ. ساری عمر کما کے تو 3 کمروں کا گھر نہیں خرید سکتے. یہ تو دنیا کی زندگی ہے. اور یہاں چند بار سبحان اللہ پڑھو، اللہ تعالیٰ ملین زمینوں کے برابر جنت کا ٹکڑا عطا فرما دیتے ہیں. تو آخرت منزل ہے اور دنیا کی مصروفیتیں اس کی رکاوٹ ہیں. ہمارے مشائخ نے کہا، بات ذرا پتے کی ہے، امید ہے کہ آپ اس کو یاد رکھیں گے. فرمایا دنیا کام کی جگہ، دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت انعام ملنے کی جگہ. دنیا کام کی جگہ، قبر آرام کی جگہ، اور جنت
انعام ملنے کی جگہ۔ جو بچہ محنت کرتا ہے اسی کو انعام ملتا ہے۔ ہم دنیا میں محنت کریں گے آخرت کی تو پھر آخرت میں انعام پائیں گے۔ اور اگر دنیا ہی میں ہم نے دل لگائے رکھا اور آخرت یاد ہی نہ رہی اور دنیا کی محبت لے کے چلے گئے تو پھر پتہ ہے آخرت میں ہوگا کیا؟ مشائخ نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دنیا کو ایک بوڑھی عورت کی شکل میں کھڑا کریں گے، بہت کبھی صورت ہوگی، اور پھر فرمائیں گے کہ جب سے میں نے تمہیں پیدا کیا میں نے تمہیں کبھی رحمت کی نظر سے نہیں دیکھا، ایک مرتبہ بھی نہیں دیکھا، میں اب بھی تمہاری طرف نہیں دیکھنا چاہتا، اس کو لے جاؤ جہنم میں۔ جب اس بڑھیا کو گھسیٹ کے جہنم میں لے جانے لگیں گے فرشتے تو وہ بڑھیا اس وقت کہے گی اللہ ایک میری فریاد ہے۔ پوچھا جائے گا کیا؟ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا المرء مع من احبا، بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ اے اللہ میرے بھی تو چاہنے والے دنیا میں بہت تھے۔ اللہ اعلان کروا دیں گے تھے جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے سب اس کے ساتھ ملا کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔